بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں جو ندی سے زیادہ دور نہیں تھا، ایک مہربان سپاہی دھول بھری گلی سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی حرکت سست تھی کیونکہ وہ سارے دن سے چل رہا تھا۔ اسے ایک اچھا گرم کھانا کھانے کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں تھا۔ جب وہ سڑک کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں سوچا، یہاں رہنے والے کے پاس میرے جیسے بھوکے مسافر کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ اضافی کھانا ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے میں جا کر پوچھوں گا۔ اور یوں سپاہی گوبھیوں، آلوؤں، پیازوں اور گاجروں سے بھرے باغ سے گزرتے ہوئے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی دستخط دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، تب دروازہ اچانک کھل گیا۔ دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں کولوں پر تھے اور اس نے تیوری چڑھائی ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے بدتمیزی سے کہا۔ پھر بھی سپاہی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہیلو، میں ایک گاؤں کا سپاہی ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی کھانا ہے جو آپ دے سکتے ہیں؟ بوڑھے نے سپاہی کو اوپر نیچے دیکھا اور بہت دو ٹوک جواب دیا، نہیں، اب چلے جاؤ۔ سپاہی اس سے باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے پتھر کے سوپ کے علاوہ کچھ اور اجزا ہوں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ میں یہ سادہ ہی کھانا پڑے گا، اگرچہ اتنا ہی مزیدار۔ بوڑھے نے بھویں اچکا لیں۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے جواب دیا۔ جی جناب، سپاہی نے جواب دیا۔ اب اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے۔ سپاہی راستے کے بیچ میں چلا گیا اور اپنے سامان میں سے ایک لوہے کی دیگچی نکالی۔ ایک بار جب اس نے پانی سے بھر لیا تو اس کے نیچے آگ لگانے لگا۔ پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے ریشم کے تھیلے سے ایک عام سا نظر آنے والا پتھر نکالا اور آہستہ سے اسے پانی میں گرا دیا۔ بوڑھا حیرانی سے اپنی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے خود سے پوچھا۔ یقیناً ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سپاہی کو ایک چھوٹی سی چھڑی سے پانی ہلاتے دیکھ کر بوڑھا آدمی باہر نکلا اور سپاہی سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ سپاہی نے اپنے برتن سے نکلنے والی بھاپ کی سونگھ لی اور اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے کہا، آہ، مجھے پتھر کے سوپ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اس نے پھر بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا، یقیناً تھوڑے سے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پتھر کے سوپ سے کم ہی چیزیں بہتر ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے بوڑھا اندر گیا اور نمک اور کالی مرچ لے کر آہستہ آہستہ سپاہی کے حوالے کر دیا۔ بالکل، سپاہی نے پکارا۔ جب اس نے انہیں برتن میں چھڑک دیا، اس نے ایک بار پھر بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنے سے پہلے اسے ہلایا، لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے ایک بار گوبھی کے ساتھ پتھر کے اس حیرت انگیز سوپ کا مزہ چکھا تھا۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی اپنے گوبھی کے پودوں کے پاس
पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। आह, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी काट कर बर्तन में डालते हुए कहा। इसने बर्तन की एक गहरी सूंघी और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने पूछते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब इसे गाजरें पेश की गई तो सिपाही बहुत खुश हुआ। इसने इन्हें काट कर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलाता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूब और जो जैसी चीज़ें शामिल की, यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कराया जब इसने आधा सूप इसे पेश किया। आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, इसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डिब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो इसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने इसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया हो, बल्कि मिलकर काम करने और फ़राख दिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जैसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे। इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।